آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24/7 اردو اور میں ہوں عادل عزیز خان زادہ۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے سے متعلق جب خبر سامنے آئی ان کی موت کی، تو پوری دنیا میں خبر گزشتہ رات تیزی سے پھیل گئی، اور مولانا طارق جمیل کے جو مداح ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، وہ ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ کیا یہ موت کوئی حادثاتی ہے یا انہیں قتل کیا گیا ہے۔ اب تفتیش ہوئی ہے، تفتیش تو کہہ نہیں سکتے، لیکن جو انکشاف ہوا ہے وہ جو سامنے آیا ہے اس نے پوری کہانی کو بدل دیا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ ابھی یہ انکشاف ہوا اور دوسری طرف پولیس کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں پوری صورتحال ہی بدل گئی ہے۔ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مولانا طارق جمیل کا جو ابھی ایکس نامی سوشل میڈیا ویب سائٹ یا سابقہ ٹویٹر پہ ٹویٹ سامنے آئی، اس میں انہوں نے اپنے مرحوم بیٹے کی نماز جنازہ کا اعلان کیا۔ بتایا گیا کہ 7:30 بجے آج 30 اکتوبر بروز پیر کو شام میں یہ نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے تلمبہ میں ادا کی جائے گی۔ مگر آن دی ادر ہینڈ پولیس کا جو اسٹیٹمنٹ پہلے سامنے آیا تھا کہ سینے پر گولی لگی ہے، اب پولیس نے بتایا ہے کہ مولانا طارق جمیل کی جو فیملی ہے، ان کے جو خاندانی ذرائع ہیں، ان کی جانب سے پریشر ڈالا گیا پولیس پر کہ آپ مزید تفتیش نہ کریں اور اب مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جو بیٹے یا بھائی کی جو لاش ہے اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ پولیس نے اس بیس کے اوپر جو تفتیش گزشتہ رات شروع کی تھی آئی جی پنجاب کے کہنے کے اوپر، عثمان انور کے کہنے کے اوپر، وہ اچانک سے روک دی، اور جو بالکل سمپل سی ایک قانونی کارروائی ہوتی ہے وہ کرنے کے بعد ہسپتال سے لاش کو گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ خبر سامنے آئی، کیونکہ بہت اہم بات بتانے والا ہوں آپ کو میں، مولانا طارق جمیل کے ایک دوسرے بیٹے ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے، ویڈیو اسٹیٹمنٹ، اس میں انہوں نے تصدیق کی کہ میرے بھائی کو بچپن سے ڈپریشن کا ایک مرض لاحق تھا، وہ بیماری کا شکار تھے، 6 ماہ سے یہ بیماری شدت اختیار کر گئی تھی، اور وہ ان کو جب ان کا علاج کیا جاتا تھا تو انہیں کرنٹ کے شاک بھی لگائے گئے، لیکن اس سے بھی کوئی افادہ نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز وہ اپنے گھر پہ اکیلے تھے، اور اکیلے ہونے کی وجہ سے انہیں اذیت ہوئی، کافی پریشانی ہوئی، اور انہوں نے گھر میں سیکیورٹی کی جو بندوق تھی وہ اٹھا کر اپنے آپ کو گولی ماری اور اپنی جان کا خاتمہ کر دیا۔ اب اس بات نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ایک ایسا مریض جو بچپن سے ہی اس بیماری کا شکار ہے، اس کے پاس بندوق کہاں سے آئی؟ اس کے قریب یہ بندوق ایکسیسیبل کیسے تھی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسے مریض کو اکیلا کیوں چھوڑا گیا؟ تیسرا بڑا اہم سوال ہے کہ مولانا طارق جمیل اپنی اسٹیٹمنٹ میں کچھ اور بات کر رہے ہیں، ان کے بیٹے کی اسٹیٹمنٹ جو ویڈیو اسٹیٹمنٹ اس میں وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے حادثاتی موت جو گولی چلنے کے باعث ہو جاتی ہے، ایک ہوتی ہے خودکشی۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی نے خودکشی کی ہے، مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی حادثاتی موت ہوئی، انتقال ہوا ہے۔ دو الگ الگ باتیں۔ اب ان دو باتوں کے اندر جو تضاد سامنے آیا وہ اس وقت سامنے آیا جب انہی سب باتوں کے درمیان پولیس کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے کہ جو انٹیروگیشن یا انویسٹیگیشن کا پروسیس تھا اس کو رکوایا گیا ہے، مزید پوسٹ مارٹم نہیں کیا جائے گا لاش کا، مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اصل بات نہ بتائی جا سکے۔ مگر یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اصل میں یہ خبریں بھی سامنے آئیں کچھ صحافیوں کی جانب سے، کچھ ذرائع نے ہمیں بھی بتایا کہ جو عاصم جمیل ہیں ان کی شادی کا معاملہ تھا، اور کچھ شاید ہو سکتا ہے شادی ناکام ہوئی، طلاق ہوئی، اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار تھے۔ مگر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو گولی ماری یا کچھ اور ہوا، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے ناظرین کہ جب بھی انسان خودکشی کرتا ہے تو وہ سینے کے اوپر گولی نہیں مارتا۔ یہ ایک عام سی بات ہے جو ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ جو بات ہے، اور پھر اس میں یہ کہنا کہ گھر میں سیکیورٹی کی بندوق پڑی ہوئی تھی اور اس نے اٹھا کے اپنے آپ کو گولی ماری، ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مریض تھا، کافی ٹائم سے بیمار تھا، 6 ماہ سے شدت آ گئی تھی اس کی بیماری میں، اور پھر اس طرح کی بات، تو اس میں ایک تضاد موجود ہے۔ اگر ہم صحافتی طور پر اس کو دیکھیں اور اس کو اسٹڈی کریں، اس پورے معاملے کو، ان اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں، تو پھر ہمیں واضح طور پر تضاد نظر آتا ہے۔ بہرحال اب ظاہر ہے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن تو روک دی گئی ہے، آج نماز جنازہ بھی ہو جائے گی۔ اب اسی بات پہ یقین کرنا پڑے گا جو مولانا طارق جمیل کی فیملی یا ان کے بیٹے کی جانب سے، دوسرے بیٹے کی جانب سے ویڈیو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی
کہ میرے بھائی نے خودکشی کی ڈپریشن کی وجہ سے۔ اس خبر سے متعلق جو مزید ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی آپ کو دیتے رہیں گے۔